سر قاضی فائز عیسیٰ کی کل رات کو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس پر انہیں سخت عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، تو کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، میں اس پہ کچھ ہی نہیں کہوں گا. دیکھیں، عوام آج کل وہ زمانہ گیا کہ چھپی ڈھکی ہوتی تھی باتیں. اب ہر چیز، جتنے اسپیشلی جو پبلک فگرز ہیں، ان کی ہر بات جو ہے تو عوام تک پہنچتی ہے، اور عوام کی مرضی ہے وہ جس طرح سے وہ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. سر بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم ہماری مجبوری ہے، تو کون سی مجبوری ہے یہ تو انہیں سے ہی پوچھے نا کہ ان کی کیا مجبوری ہے، کہ ان کو کیوں اتنے وہ بنے ہوئے ہیں، مدعی سست اور گواہ چست کیوں بنے ہوئے ہیں. بلاول بھٹو اس وقت چست گواہ ہے. آئینی ترامیم کہتا ہوں، اس سے آزاد عدلیہ بھی متاثر ہوگی، اور اس سے جو ہے تو پارلیمنٹ میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی کمزور ہوں گی، کیونکہ اس لیے میں اگر چینجز لائیں گے تو یہ وہی اس کے مترادف ہے کہ ایک شخص کو قتل کی اجازت ہو، اس کے بعد جو شخص اس کو سزائے موت دے دیں. تو ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ اس کو اسی طرح ہی رہنا چاہیے، اور پارلیمنٹ میں جو پولیٹیکل پارٹی کی جو 3 شرائط ہیں جس میں وہ پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتے، اس کو اسی طرح برقرار رہنا چاہیے، کیونکہ اسی سے پارٹیاں بھی مضبوط رہیں گی، اور یہ جو ادھر ادھر چھلانگے مارنے والا سلسلہ ہے یہ بھی ختم ہوگا. سر IMF سے جو بجٹ منظور ہوا اس کے اوپر بڑی خوشی منائی جا رہی ہے، اور یہ بڑی چائنا اور بدقسمتی سعودی ہے. عرب سے بھی دیکھیں، دوستی کا بڑا نہیں، اس میں تو دیکھیں 2 ممالک کسی حد تک ہماری مدد کریں گے. ایک وقت آئے گا جب وہ بھی مدد کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ جب آپ ہر روز پہنچ چلے جاتے ہیں مانگنے کے لیے، اس میں خوشی منانے کی بات نہیں ہے. اس سوچ کا مقام ہے کہ ہم کس حد تک آ گئے ہیں کہ ہم صرف قرضوں پہ زندہ ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کوئی پلان نہیں ہے حکومت کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے. لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کی جو بھی ترامیم ہو، چاہے وہ جو کہ ایک ایسی پارلیمنٹ جو کہ جعلی پارلیمنٹ ہے، اس سے اتنی بڑی جس سے کہ پورے آئین کا آپ ڈھانچہ تبدیل کر رہے ہیں، وہ اس کی کوئی وہ نہیں وقت نہیں ہوگی، اور مزید وہ ملک کو اپنے نیچے کی طرف لے جائے گا. اور بجائے اس کے کہ ہم اپنی اکانومی کو ایک سیاسی استحکام ملک میں لانے کی کوشش کریں، ملک میں جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو ہم ریکگنائز کریں، تو تبھی اس ملک میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی، تبھی اس ملک میں ادارے بھی پھلیں گے پھولیں گے، اور اس سے ملک آگے کی طرف جائے گا. کل رات کو قاضی فائز عیسیٰ کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مولانا کے کردار کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولانا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں پھر KPK میں یہ لاس کرنا پڑیں گے. نہیں، یہ دیکھیں، ہم اس وقت جو ہے نا ملک کی بات ہو رہی ہے. اس وقت ہم کوئی PTI کی جو بھی ہو رہا ہے، یہ صرف یہ ہو رہا تو PTI کے لیے ہے، یہ عمران خان کے لیے ہو رہا ہے. یہ ساری ترامیم اسی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور جہاں تک کہ اس کا اثر ہے تو اس کے لیے ہمارے ساتھ جو بھی وہ لوگ جو کہ اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں، وہ سیاسی پارٹیاں، ہمارے کوئی ذاتی دشمنیاں تو ہیں نہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں اگر مولانا کی پارٹی کا بھی وہی خیالات ہیں جو کہ ہماری پارٹی میں ہیں، تو ہم بالکل اس میں ملک کی خاطر اپنے کوئی سیاسی اس کے لیے یہ چلتے رہتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ملک کا جو ایک ڈھانچہ ہے، آئینی ڈھانچہ ہے، اس کو ہم برقرار رکھیں، اور اس میں اس قسم کی ترامیم جو کہ اس کی پوری شکل کو بگاڑ دیتی ہیں، جس کی پوری کوشش کر رہے ہیں بلاول بھٹو، جن کے نانا نے یہ آئین دیا تھا، اور وہ ترپے ہیں کلہاڑی لے کے وہ اس کی بنیادوں کو وہ مار رہے ہیں. سر کل صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے. مولانا صاحب نے کہا ہے کہ 3 باتیں میں نے اپنی منوا لی ہیں، 3 ان کی مان لی. اس میں آئینی عدالت پہ مولانا فضل الرحمان راضی ہو گئے ہیں. صحافیوں کی یہ خبر ہے، رخ خلاصہ کاشف عباسی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی آئینی عدالت کی حد تک مانتے ہیں آئینی ترمیم کو؟ نہیں، ہم تو اس وقت تو کوئی بھی ہم نہیں مان رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جسٹیفیکیشن یہ ہونی چاہیے، اس کا طریقہ کار ہے، ہر ایک چیز کا طریقہ کار ہے. پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو، ریسپیکٹو کمیٹیز میں جائے، پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، اور وہ اس میں کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک دن کے لیے نہیں ہو رہا. حالانکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ حکومت جس طرح کے پریکٹس پروسیجر رولز ہیں، ججز، وہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلیاں، یہ ساری چیزیں یہ حالات کے مطابق تبدیلیاں کر رہے ہیں، تو یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. نہ آئین کو آپ اس طرح سے مذاق بنا سکتے ہیں، نہ قانون کو، جو کہ اس وقت ہو رہا ہے. تو اس لیے مولانا صاحب کا جو بھی ویو پوائنٹ ہوگا، آج ہماری ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہے، ہم ان کے میٹنگ کے بعد ہم صرف تبصروں پہ ہم سر اگر قانونی طریقہ کار کو اپنایا جاتا ہے، اسمبلی میں ملایا جاتا ہے، آپ کو بھی آن بورڈ لیا جاتا ہے، اور کوئی بیچ کا راستہ نکالا جاتا ہے، تو پھر آئینی عدالت پہ آپ راضی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بیچ کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ بیچ کا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدھا زندہ ہوگا، آدھا مردہ ہوگا. ہم اس پہ کیسے یقین کر سکتے ہیں؟
ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں جو بنیادی چیز ہو رہی ہے اس کی کیا ضرورت کیا ہے. 187 کیسز ہیں پوری وہ اس کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو وہ شفٹ کریں گے جو کہ میجورٹی PTI کے ہیں, اور جو ہزاروں کیسز جو پورے اس میں پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹس میں, لوور کورٹس میں, ان کا کیا بنے گا؟ آیا یہ صرف ایک اشرافیہ کے لیے یہ قانون بن رہا ہے؟ آیا یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان کو جو ہے تو سزا دینے کے لیے اور ان کو وہ قانون کا سہارا لیتے ہوئے پورے آئین کو آپ بگاڑ رہے ہیں؟ تو اس میں تو ہماری بالکل کوئی بھی وہ نہیں ہے, کسی اس پہ ہم ہوگا. ہماری